الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن بهديه مقتدى أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم سرور دو عالم افصح العرب والعجم سید ولد آدم فخر بنی آدم جان دو عالم شان دو عالم رحمت دو عالم زینت بزم دو عالم سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مقدس حیات، آپ کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے گزشتہ نشست میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر طائف سے واپسی کے موقع پر آپ کی جو جنات کے اگرچہ کہ براہ راست جنات سے ملاقات اس وقت نہیں ہوئی، لیکن جنات نے آپ کا قرآن سنا ہے اور پھر اپنے قوم میں جا کے بیان کیا، اپنے طبقے کے لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ایمان لائے اور مزید ان کے جو طبقے کے لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے۔ اس پہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں سورہ احقاف میں بھی اشارہ کیا ہے اور پوری سورہ جن اس کی تفصیل پر موجود ہے جس کا ذکر سامنے آ چکا ہے۔ طائف سے واپسی کے موقع پر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 10 دن کی مدت اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکل کے ہو چکی تھی۔ جو آپ طائف کے سفر کے ارادے سے گئے ہیں تو واپس مکہ آنے تک 1 مہینہ 10 دن کی مدت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جنات جب گئے ہیں وہ آگے پہنچے، حضور اس مقام نخلا سے آگے بڑھے جہاں جنات نے آپ کی تلاوت سنی تھی، تو آپ غار حرا تک پہنچے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تو جب غار حرا تک پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدت سے اندازہ تھا کہ قریش مکے میں داخلے میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ قریش مکہ نے یہ طے کر لیا تھا، منصوبہ بنا لیا تھا باقاعدہ کہ اب اللہ کے نبی کو ہم ہرگز مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک طرف ان کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف حضور کو اندازہ بھی تھا اس بات کا کہ اب یہ مکے میں مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو حکمت کے طور پر فراست اور دور اندیشی اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی پناہ لے کے مکے میں داخل ہوں، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ اسباب ذرائع وسائل استعمال بھی کیے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اسباب ذرائع اور وسائل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے اعتنائی بے پرواہی بھی برتی ہے۔ یعنی ایک طرف ایک موقع تو وہ آیا جب یہ فرمایا کہ جتنی چاہے کوششیں کر لو، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، لیکن میں اس دین حق کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، چاہے میرے چچا میرا ساتھ نہ دیں، میں اکیلے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جہاں حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ آپ سبب کو استعمال کریں، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دانشمندی کا تقاضا اور دور اندیشی اور فراست کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس سبب کو استعمال کریں، اور آپ نے اسی لیے پناہ لینا چاہیے کہ بغیر پناہ کے آپ مکے میں داخل
نہیں ہوئے، کیونکہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی تھی، آپ پہ مزید مظالم اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ جب غار حرا تک پہنچے ہیں تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شریک سفر ہیں، واحد شخص ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رخ دوبارہ اسی مکہ شہر کی طرف ہے جہاں سے نکل کے آپ آئے، اور اس لیے نکلے تھے آپ مکے سے کہ قریش کے مظالم اور زیادتیوں سے تنگ آ گئے، اور آپ نے یہ سوچا کہ چلو طائف جاؤں گا، شاید وہ مان لیں گے اور وہ میرے حمایتی اور مددگار بن جائیں گے، تو شاید وہ آپ کی ان کے مقابلے میں مدد کریں گے، لیکن آپ کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، تو آپ دوبارہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ فرمایا کہ زید، اللہ جل شانہ کشادگی، سہولت اور آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی راستے نکالنے والا ہے، اور وہ اللہ اپنے دین کا حامی، ناصر اور مددگار ہے، اور اللہ اپنے نبی کا بول بالا کر کے رہے گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگرچہ کہ بظاہر حالات، صورتحال، ماحول سازگار نظر نہیں آتا، ناموافق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس تنگی میں سے راستہ کشادگی، آسانی کا نکالنے والا ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگرچہ کہ اس وقت بظاہر ابتدا میں حالات مخالف ہیں، لیکن نتیجہ اور انجام تو غلبے کی صورت میں، اپنے نبی کے بول بالے اور اپنے دین کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو حضور نے یہ جواباً حضرت زید سے بات فرمائی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا۔ سب سے پہلے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا۔ یہ اخنس بن شریق سرداران مکہ میں سے ہیں، اور یہ بعد میں اسلام بھی لائے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کو پناہ کے لیے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ لے کے مکے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا اخنس بن شریق نے کہ چونکہ میرا دوسروں کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، تو اگر میں آپ سے معاہدہ پناہ کا، امن و امان کا کروں گا تو دوسروں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنا عذر ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے سہیل بن عمرو، جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے ہیں، سہیل بن عمرو سرداروں میں سے، ان کے پاس پیغام بھیجا۔ تو سہیل بن عمرو نے جواباً یہ کہا کہ چونکہ میرا تعلق بنو عامر سے ہے، اور بنو عامر بنو کعب یعنی قریش کے لوگ جو کعب کی اولاد میں سے ہیں، اس نسل میں سے ہیں، تو ہم بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے، ہمیں وہ اگرچہ کہ سردار ہیں لیکن یہ کعب کی اولاد کے مقابلے میں ہمیں وہ حیثیت اور رتبہ حاصل نہیں ہے، تو انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ مطعم بن عدی ایمان نہیں لائے، یہ آگے چل کے پھر غزوہ بدر سے کچھ 7 مہینے پہلے اسی کفر کی حالت میں انتقال ہوا، لیکن پناہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ کہا کہ یہ پیغام قاصد کے ذریعے بھجوایا، غار حرا کے پاس حضور رکیں اور وہاں سے حضور پیغام بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے قاصد کے ذریعے مطعم بن عدی نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہاں بالکل میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میری پناہ میں بلا جھجک اور بلا خوف و خطر مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں یہ پیغام بھیجا، اور ادھر یہاں اس نے مکے کے اندر اپنی سواری تیار کی، اور پھر ساتھ تو خود اس کے اپنے بیٹے تھے اور پھر خاندان اور قوم کے لوگ تھے، تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پناہ دینے کے لیے ساری تیاری کی ہے۔ اور جب حضور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے
جب زید بن حارثہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے تو پھر منظر اس وقت یہ تھا کہ مطعم بن عدی نے اپنے 7 بیٹوں، خاندان اور قوم کے لوگوں کے ساتھ سواری پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے، اس لیے کوئی ان کو کچھ نہ کہے اور کوئی ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب یہ اعلان کیا تو پھر کسی کی مجال نہیں اور ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ مطعم بن عدی کی پناہ کو توڑ دیا جائے اور اس کے امان اور رائے کا احترام نہ کیا جائے، بلکہ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی پناہ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آپ تشریف لے آئیے، تو حضور زید بن حارثہ کے ساتھ پھر خانہ کعبہ کے قریب آئے اور پھر مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ گویا تلواروں کے درمیان اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس وہ لے کر آیا۔ حضور نے خود بھی بیت اللہ کا طواف کیا، نماز ادا کی ہے، اور پھر مطعم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ طواف کیا ہے، اور اس کے بعد جب فراغت ہوئی طواف سے اللہ کے نبی کی اور مطعم بن عدی کی، تو یہ لکھا ہے کہ حضور پھر اس رات مطعم بن عدی کے گھر حضور نے اس رات کو آرام بھی کیا ہے۔ یعنی مطعم بن عدی نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ اطمینان سے میرے یہاں رہ سکتے ہیں، تو ایک رات آپ نے اس کے گھر بسر بھی کی ہے۔ تو اس طرح مطعم بن عدی کی پناہ میں پھر آپ داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مصلحت تھی، حضور کے اس عمل میں بھی حکمت پوشیدہ تھی، اور اللہ نے اپنی صفت نصیر کو ظاہر فرمایا کہ اللہ نے ذریعہ مطعم بن عدی کو بنایا لیکن اپنی مدد کو ظاہر فرمایا اس کی پناہ کے ذریعے۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ سرداران مکہ میں سے ہیں۔ تو ابو سفیان نے لکھا ہے کہ جب حضور طواف سے فارغ ہوئے تو اس وقت ابو سفیان بھی، یہ بھی سردار ہے، بعد میں ایمان لائے، تو یہ چلے آئے اور مطعم بن عدی کے پاس پہلو میں قریب آ کے بیٹھے، کہا کہ مطعم کیا تم نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے؟ تو کہا ہاں ابو سفیان میں نے پناہ دی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہاری پناہ کا احترام کرتے ہیں اور جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی کے بعد کا پھر جو اگلا مرحلہ ہے سیرت کے واقعات کے تسلسل میں، وہ آپ کے دوسرے اور تیسرے نکاح کا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے اور تیسرے نکاح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تفصیلی کر چکے ہیں، ان کا انتقال تک سارے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے جو حضور کو اولاد ہوئی ہے، پہلے اس کا ذکر کر کے اور ان کے کچھ حالات بیان کر کے پھر آگے حضور کا دوسرا اور تیسرا نکاح، اس لیے کہ حضرت سودا بنت زمعہ یہ بیوہ تھیں اور حضرت عائشہ یہ کنواری تھیں، لیکن دونوں نکاح پھر ایک ہی موقع پہ پیش آئے ہیں، تو اس لیے دوسرا اور تیسرا نکاح اس کے فوراً بعد ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے جو حضور کو اولاد ہوئی ہے اس کا ذکر ہوگا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ملا کے 6 اولاد ہوئی ہے، جس میں 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ تو بیٹوں میں سب سے پہلے قاسم ہیں، بلکہ یہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں جو حضرت خدیجہ سے آپ کو ہوئی سب سے پہلی اولاد وہ حضرت قاسم ہے، پھر اس کے بعد حضرت زینب ہے۔ تو بیٹیوں میں بڑی حضرت زینب ہے، لیکن اولاد سب سے پہلی آپ کی حضرت قاسم ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خود بھی اپنے آپ کو ابو القاسم کہلوانا پسند فرمایا کرتے تھے کہ اے قاسم کے باپ۔ بعض حضرات اللہ کے نبی کو اس کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ تو حضور کی سب سے پہلی اولاد وہ بیٹا ہے اور وہ سب سے بڑے ہیں حضرت قاسم، لیکن چونکہ حضرت قاسم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے، صرف قاسم ہی نہیں آپ کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے۔ حضرت قاسم خود 2 سال کے قریب کی ان کی عمر تھی، قاسم کی کہ 2 سال کے قریب کی عمر تھی، اور اسی میں پھر ان کا
انتقال ہوا ہے قاسم کا، تو یہ سب سے پہلی حضور کی اولاد جو بیٹا ہیں۔ پھر قاسم کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ قاسم کی ولادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور حضرت زینب کی ولادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ حضرت قاسم کے انتقال کے بعد حضرت زینب کی ولادت ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ جس وقت آپ نے نکاح کیا آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی 40 سال، تو نکاح کے 5 سال بعد حضرت زینب کی ولادت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے اس وقت حضرت زینب کی عمر 10 سال تھی۔ تو اس طرح یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے چل کے جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ تو حضرت خدیجہ جیسے ایمان لائی ہیں تو بیٹی تو ماں باپ کے زیر سایہ اور زیر تربیت ہے، تو وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ ایمان لے آئی، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آگے کا جو مرحلہ ہے حضرت زینب کے بارے میں بچپن میں بھی کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اسلام تو خیر 10 سال کی جب عمر تھی اس وقت نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت اسلام آیا تو اسلام لائی، لیکن ان کی جو بچپن کی زندگی بھی ہے تو وہ ایسی تربیت ان کو ان کی ماں سے ملی ہے کہ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر ہی سے بڑی بیٹی حضور کی حضرت زینب اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور امور خانہ داری میں بھی ساتھ دیا کرتی تھی۔ 6 سال کی عمر کی بچی جتنا بھی ساتھ دے سکتی ہو، جتنا بھی ہاتھ بٹا سکتی ہو گھر کے کام کاج میں ماں کے ساتھ، وہ حضرت زینب ساتھ دیا کرتی تھیں، ماں کی مدد کرتی تھیں، ہاتھ بٹایا کرتی تھیں 6 سال کی عمر سے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ماں سے ایسی تربیت اولاد کو ملے، اور تربیت اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ وہ محض واعظ و نصیحت میں نہ ہو بلکہ ماں کے کردار میں اور ماں کے عمل میں نظر آئے۔ صرف واعظ و نصیحت کر لینا اور کام کاج کی ترغیب دے دینے سے اولاد کام کاج کرنے والی یا امور خانہ داری میں حصہ لینے والی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ اپنی ماں کو یا نہ دیکھیں کہ میری ماں گھر کے کام کاج کرتی ہے، امور خانہ داری میں، شوہر کی خدمت میں، پکوان میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں، اولاد کی تربیت میں، اور صبح شام گھر کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں۔ جب یہ منظر اور یہ مناظر جب اولاد دیکھتی ہیں تو پھر اولاد اسی کا اثر لیا کرتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے جو بیٹی نے دیکھا تھا اسی کا اثر ان کی زندگی میں آیا۔ تو آگے کا جو مرحلہ ہے 10 سال کی عمر اور پھر اعلان نبوت، اور والدہ بھی ایمان لائیں تو یہ اپنے والدہ کے ساتھ یہ بھی اسلام لائی، اور اسلام لانے کے بعد بھی جو ان کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں مکی زندگی کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود کم عمر لڑکی ہونے کے 10 سال کی عمر ہے، تو اب حضور نے اعلان نبوت کیا، پھر اس کے بعد آپ نے علل اعلان دعوت توحید پیش کرنا شروع کیے۔ تو جب آپ علل اعلان مکے کی گلیوں میں، کوچوں میں، میلوں میں، بازاروں میں دعوت توحید دینے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی یہ کم عمر لڑکی ہے، بیٹا تو ہے نہیں، وہ تو انتقال کر گیا، لیکن بیٹی کا جذبہ دیکھیں، اپنے باپ کے ساتھ کیسے شریک ہیں اور اپنے باپ کی مشقتوں میں، تکالیف میں اور دین کے کاموں میں کیسے ساتھ دینے والی ہے باوجود کم عمر لڑکی ہونے کے۔ کہ آگے جب حضور نے علل اعلان دعوت توحید پیش کی تو ان کی عمر 12 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی، اور اللہ کے نبی علل اعلان دعوت توحید دے رہے تو حارث بن حارث ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا ہوں، تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور چاروں طرف سے اس کے ارد گرد مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک اس کو صحابی اور صحابی اور صحابی کہہ کے پکار رہا ہے۔ صحابی کا مطلب یعنی وہ لوگ ہر اس شخص کو جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا دین اختیار کرے اس کو صحابی کہتے تھے،
کہ یہ تو بددین ہو گیا، اس نے نیا دین اختیار کر لی. تو صحابی صحابی کہہ کے گویا تانا دینے کا انداز، ہر ایک صحابی کہہ رہا ہے اور وہ اکیلا، اور چاروں طرف سے مجمع اور بھیڑ، ہجوم لگا ہوا ہے. اور کوئی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں تو کوئی دعوت کو رد کر رہا ہے، اور کوئی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اعضاء و جوارح سے یا اپنی زبان سے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نکلا، کہتے ہیں کہ گویا کہ اس وقت میں نکلا جب کہ صبح آدھی گزر چکی تھی، صبح کا وقت، اور میں راستے سے گزر رہا ہوں، یہ منظر دیکھ رہا ہوں، کافی تاخیر ہو گئی. یہاں تک کہ صبح سے دوپہر تک یہی حال رہا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کا مجمع آپ کو صحابی کہہ رہا ہے، آپ کو رد کر رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں. اور جب دوپہر کی شدید گرمی چڑھی، سورج کی تپش اپنے حرارت کی انتہا کو پہنچی، تب کہتے ہیں حارث بن حارث کہ اب جو لوگوں کا مجمع تھا وہ ادھر ادھر منتشر ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے اپنے مقامات پہ چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا مجمع منتشر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ اتنے میں ایک نوعمر لڑکی ہے، کم عمر لڑکی ہے، اور وہ چلی آئی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا بڑا پیالہ ہے اور ہاتھ میں وہ رومال بھی لے کے آئی ہے. اور جب وہ قریب پہنچی تو اس نے اس شخص کے سامنے، جس کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، میں پہچان نہیں سکا تھا ان کو، جن کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، اس شخص کے سامنے یہ لڑکی آئی اور آتے ہی اس نے اپنا رومال دیا اور پانی کا پیالہ دیا. تو کہتے ہیں حارث بن حارث میں نے دیکھا کہ پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ بھی صاف کیے اور اپنا چہرہ بھی صاف کیا اس پانی کے ذریعے، اور پھر اس رومال سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن پہ جو گرد و غبار اور میل و کچیل لگ چکا تھا اور لوگوں کی اذیت اور تکلیف کی وجہ سے جو حالت پیش آئی تھی اس کو صاف کیا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. اور وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے اس شخص کے ساتھ جو منظر پیش آیا اس منظر کو دیکھ کے رونے لگی، اس کے آنسو بہنے لگے، اور وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. اور وہ جو لڑکی آئی تھی وہ اس حال میں آئی کہ کم عمر لڑکی تھی، تو اس وقت تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن دوپٹے کا اہتمام تو اس دور میں بلکہ ایک رواج بھی تھا کہ دوپٹے کا اہتمام تو کرتے تھے، اگرچہ کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو یہ دوپٹہ اوڑھی ہوئی آئی ہیں، لیکن جلدی سے اور اپنے باپ کے ساتھ جو یہ منظر دیکھا تو پریشانی میں دوپٹہ ان کا سینے سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہٹا وہ قریب آئی ہیں اور اپنے باپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اتنے میں اس شخص نے، جس کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، اور پانی پیا اور اپنے رومال سے اپنے بدن کپڑوں کو پوچھا، وہ کہنے لگے، اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پہ بھی ڈال لو، جس طرح سر پہ ہے اس طرح اپنے سینے پہ بھی ڈال لو، اور ان حالات میں اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف اور اپنے باپ کے موت کا ڈر محسوس مت کرو کہ اگر ایسا ہوا اور لوگوں کا مجمع جمع ہوا اور لوگوں کی بھیڑ نے حملہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ابا جان ہلاک ہو جائیں، ان کو موت آ جائے اور لوگ ان کے جان کے در پہ ہوں اور ان کی جان لے لے. بیٹا ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں حارث بن حارث، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے دین کی دعوت میں اور دین کی خدمت میں. اور ایک اور موقع کا بھی واقعہ لکھا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن دوسرے مقام کا ہے. یہ تو مکے کی بات ہے، مینا کے مقام پہ بھی ایک ایسا واقعہ لکھا ہے کہ حضور دعوت دیتے دیتے مینا تک پہنچے. مکی زندگی میں جب مینا تک حضور پہنچے ہیں تو وہاں یہ منظر دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور کوئی آپ پہ پتھر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ
کے بدن سے خون بھی بہنے لگا ہے، اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک کم عمر لڑکی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں رومال بھی ہے، اور وہ اپنے باپ کے بدن سے جو خون بہہ رہا ہے اپنے رومال سے اس خون کو پوچھ بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، اور باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اللہ تمہارے باپ کا اور اپنے دین کا مددگار ہے، رونے اور گھبرانے اور آنسو بہانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے باپ کے ساتھ کم عمری سے ساتھ دے رہی ہیں، اور ہر حال میں ساتھ دیا، یعنی اب آگے بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آپ نے جو دعوت توحید پیش کی اس میں بھی ساتھ دیا، اور اپنے باپ کو گویا تسلی دینے کی کوشش کی، اپنے باپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف شعب ابی طالب کا جو ذکر آیا تھا وہاں بھی اگر حضرت زینب کا جو کردار ہے، مختصر سا کردار ملے گا، تفصیل نہیں ہے، لیکن وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے والدین کی تربیت کا اثر ہے، اور حضرت خدیجہ کی جو تربیت گویا ان کو وراثت میں گویا جو ملی ہے اسی کا اثر تھا، کہ شعب ابی طالب میں بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہو گئی، تفصیل آ چکی ہے کہ جس وقت پتے کھا کے زندگی گزارنا پڑا ہے، جس 3 سال جس جگہ بند کر دیا گیا اور پتے کھا کے گزارنا پڑا اور بائیکاٹ کیا گیا سوشلی، اکانومیکلی، ہر طرح، تو وہاں پتے کھا کے گزارنا پڑا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں، تو حضرت زینب وہاں بھی اپنے ابا جان کے ساتھ ہے، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ وہاں بھی ساتھ دے رہی ہیں، اور صرف ساتھ ہی نہیں دے رہی بلکہ اپنی باقی جو بہنیں ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، تو اپنی باقی جتنی چھوٹی بہنیں ہیں ان چھوٹی بہنوں کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوک اور فقر و فاقے کے زمانے میں جب چھوٹی بہنیں بھی بھوک سے تڑپ رہی ہیں اور بلبلا رہی ہیں تو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی تسلی دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بہن صبر کرنا، بہن صبر کرنا، بہن صبر کرنا۔ تو وہاں بھی اپنی چھوٹی بہنوں کو تسلی دی کہ تم صبر کرتے رہو، اس لیے کہ بڑی بہن کی بات کا اور بڑی بہن کے کردار کا بڑا اثر پڑتا ہے چھوٹی بہنوں پر اور چھوٹے بھائیوں پہ۔ تو اس لیے اصل جو تربیت ہوتی ہے سب سے پہلی اولاد کی، کہ پہلا بیٹا، پہلی بیٹی، بڑا بیٹا، بڑی بیٹی کہ جیسی تربیت ہوگی اسی کا اثر باقی اولاد پہ پڑتا ہے۔ تو جب بڑی اولاد ہی ایسی ہو کہ وہ تسلی دے رہے ہوں، صبر کر رہے ہوں، صبر کی تلقین کر رہے ہوں، تو اس کا اثر ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی اولاد بعد والی اولاد پہ بھی ضرور پڑے گا۔ تو یہ کردار حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا رہا۔ اور پھر آگے جو مرحلہ ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، ان کے نکاح کا مرحلہ ہے کہ حضرت زینب کا نکاح بھی مکی زندگی میں ہوا اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بلکہ خواہش پہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ گزارش کی اور سفارش کی، بلکہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا نکاح میری بہن حالہ یعنی حضرت زینب کی جو خالہ ہیں، تو حالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربیع، تو ان سے آپ میری اس بڑی بیٹی کا نکاح کر دیجئے، یہ میری ایک خواہش ہے، ایک سفارش ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کا اور خواہش کا بڑا خیال فرمایا، اور اس لیے بھی کہ یہ صرف خواہش، گزارش، سفارش ہی نہیں تھی، کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے یا محض قرابت اور رشتہ داری کو سامنے رکھ کے نہیں تھی، بلکہ جس خالہ کے بیٹے سے نکاح کی خواہش کی جا رہی ہے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی میں آیا اور جذبات سے مغلوب ہو گئے اور جس کو دینا ہے اسی کو دیں گے جو جی میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو عمدہ عادات تھیں، خوبیاں تھیں، جو بلند صفات کے وہ مالک تھے ابو العاص بن ربیع، اس کو اللہ کے نبی نے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ابو العاص بن ربیع کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ امانت میں بھی شہرت مشہور تھے، دیانت میں بھی ان کی شہرت تھی، اور لوگ ان پہ بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اور اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جو تاجر برادری تھی
بزنس کرنے والوں کا جو طبقہ تھا مکہ مکرمہ میں، اگر وہ تاجر لوگ، بزنس کرنے والے تجارتی معاملات میں آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑتے تو وہ اپنے تجارتی معاملات کو نمٹانے اور حل کروانے کے لیے سارے مل کے ابو العاص بن ربیع کے پاس آتے تھے کہ تم ہمارے اس معاملے کو حل کرو اور اس مشکل کو دور کرو اور ہمارے اندر صلح صفائی قائم کرو۔ تو وہ حیثیت اور لیول ان کا تھا، اور تجارت بھی کوئی معمولی تجارت نہیں تھی، تجارت بھی ایسی تھی کہ جو مکے سے عراق تک اور شام سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی وسیع پیمانے پہ تجارت۔ اور خالہ سے جو ان کا تعلق ہے حضرت خدیجہ سے ابو العاص کا، یہ محض قرابت اور رشتہ داری کا نہیں ہے، بلکہ ایسا تعلق لکھا ہے کہ جب ابو العاص بن ربیع عراق جاتے، یمن جاتے، شام جاتے، مدینہ جاتے تجارتی سفر کے لیے، تو تجارتی سفر سے واپس جب آتے تھے تو اپنے گھر بعد میں جاتے تھے اور اپنی ماں حالہ سے بعد میں ملتے تھے، پہلے خالہ خدیجہ کے پاس آتے تھے اور اپنی خالہ کو سفر کی ساری کارگزاری سناتے تھے، اپنی خالہ سے قیمتی مشورے لیتے تھے، خالہ قیمتی مشورے بھی لیتی تھی اور مفید مشوروں سے نوازتی بھی تھی، اور ان کو مدد کی اگر ضرورت پڑتی تو خالہ مدد بھی کرتی تھی اپنے بھانجے کی۔ اور یعنی نکاح سے پہلے ہی سے ان کا گہرا تعلق تھا اور حضور کے گھر آنا جانا تھا، بلکہ جب یہ آتے گھر میں خالہ سے ملنا تو حضور بھی خود ان کا استقبال کیا کرتے تھے، تو وہ لیول ان کا تھا۔ تو اس لیے ابو العاص بن ربیع سے خواہش کی کہ حضور بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے ان کی سفارش خواہش کا خیال کیا اور ابو العاص بن ربیع سے حضرت زینب کا نکاح کروا دیا۔ تو جب نکاح ہوا ہے تو یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے وہ ان کے نکاح کے بعد کا مرحلہ ہے۔ حضور نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ ان کے نکاح کے بعد ہے، یعنی نکاح نبوت کے اعلان سے پہلے ہو چکا تھا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ ابو العاص بن ربیع تجارتی سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے، میرے سسر نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور ادھر حضرت زینب جیسی حضور نے دعوت پیش کی نبوت آپ کو ملی ہے، اسی وقت اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ایمان لا چکی ہیں۔ بس کچھ دیر گزری اور کچھ وقت گزرا کہ اتنے میں ابو العاص بن ربیع بھی تجارتی سفر سے واپس آئے۔ جب تجارتی سفر سے واپس آئے تو حضرت زینب نے یہ بتایا کہ میں اسلام لا چکی ہوں اور اپنے باپ کے دین کو قبول کر چکی ہوں۔ جیسے یہ بات ابو العاص بن ربیع سے حضرت زینب نے کی تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ زینب، اسلام لانے سے پہلے کیا تم نے یہ تک بھی نہ سوچا کہ اگر میں، یعنی تمہارا شوہر ابو العاص اگر ایمان نہیں لایا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ بھی تو سوچ لیتی کہ میں ایمان لاؤں گا نہیں لاؤں گا تو پھر کیا ہوگا اگر صرف میں اسلام پہ رہی، تو تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا۔ تو حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں اپنے صادق اور امین ابا جان کی دین کو اور ان کی بات کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتی۔ خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، وہ سچے نبی ہیں، اور صرف میں ہی ایمان نہیں لائی ہوں بلکہ تمہاری خالہ یعنی میری ماں حضرت خدیجہ بھی اسلام لا چکی ہیں، میری باقی بہنیں بھی اسلام لا چکی ہیں، علی، ابو بکر، عثمان اور زبیر جیسے رضی اللہ عنہم جو چھوٹے لوگ نہیں ہیں مکے کے، یہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت زینب نے کہا یہ ابو العاص سے کہ میں تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ابا جان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ابا جان کی نبوت پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی اگرچہ کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کھلم کھلا، لیکن ان کے جملے سے ان کو یہ اندازہ ہوا جو انہوں نے کہا کہ تم نے سوچا بھی نہیں کہ میں ایمان نہیں لایا تو کیا ہوگا، تو کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم جھٹلاؤ گے اور میرے باپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو ابو العاص بن ربیع کہنے لگے کہ اے حبیبہ،
یعنی ایک محبت کا انداز ہے بیوی کے ساتھ کہ میری محبوب بیوی، دیکھو مجھے تمہارے ابا جان پہ کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مجھے تمہارے ابا جان پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو جھٹلا سکتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک تو کائنات میں اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پہ چلوں۔ مجھے تو یہی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے طریقے پہ چلوں۔ تو میں کوئی شک اور شبے کی وجہ سے یا تمہارے ابا جان سے کوئی عداوت و دشمنی کی وجہ سے نہیں جھٹلا رہا، اور نہ مجھے اس میں کوئی شک شبہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہ دین اسلام قبول کر لیا تو مکے والے مجھے طعنہ دیں گے کہ دیکھو یہ اپنے باپ دادا کے دین پہ، نکاح سے پہلے تک تو باپ دادا کے دین پہ تھا، شادی کر کے بیوی کا ہو گیا اور بیوی کی محبت میں بیوی کا دین قبول کر لیا، اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مکے والے یہ طعنہ دیں گے، اس طعنے سے گھبرا کے میں اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ میری دلی تمنا تو یہ ہے کہ جیسے زبیر بن عوام اور عثمان بن عفان جیسے لوگ اسلام لانے میں سبقت اور پہل کر چکے ہیں، تم بھی اسلام لانے میں سبقت اور پہل کرو۔ تو لیکن ابو العاص بن ربیع اس وقت اسلام نہیں لائے، لیکن باوجود اسلام نہ لانے کے انہوں نے زندگی بھر اسلام آگے لائے ہیں، اس کا ذکر پھر آگے آئے گا، غزوہ بدر کے بعد کا مرحلہ ہے تو وہاں اس کا ذکر آئے گا۔ لیکن اس وقت اسلام تو نہیں لائے، لیکن جب تک اسلام نہیں لائے، آگے چل کے ہجرت کے بعد اسلام لائے ہیں، تو اسلام نہ لانے کے دور اور زمانے میں بھی کبھی انہوں نے اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دی، حضرت زینب کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی اذیت ناک سلوک نہیں کیا، اور مذہبی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو العاص بن ربیع انصاف پسند آدمی ہے اور ہمدرد آدمی ہے، باوجود دین و مذہب جدا ہونے کے کبھی مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیا۔ یہ نکاح باقی اس وقت تک رہا ہے جب کہ اللہ نے جب تک کہ اس کی حرمت اور ممانعت کا حکم نازل نہیں کیا، کہ آگے چل کے پھر یہ حکم آیا تھا کہ پھر مشرک مرد کے ساتھ مومنہ عورت کا اور مشرکہ عورت کے ساتھ مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ اب تک یہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا تو یہ رابطہ باقی رہا۔ جب حرام قرار دیا گیا تو پھر الگ کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو لیکن جب تک ایمان نہیں لائے برابر اپنی بیوی کا ساتھ دیا، اور اندازہ کریں اس کا کہ شعب ابی طالب کے زمانے میں بھی جس وقت حضرت زینب ایمان لانے کی وجہ سے بند ہیں، وہ قید میں ہیں، تو ابو العاص بن ربیع تو خیر کفر پہ قائم تھے تو وہ تو باہر ہیں، لیکن ابو العاص بن ربیع چونکہ محبت ہے، تعلق ہے بیوی کا، رشتہ داری قرابت کا، تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس 3 سال کے قید کے زمانے میں یہ بھی چوری چھپے کچھ غلہ، اناج، کھانے پینے کا سامان یہ بھی لا کے شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں کبھی رات کے اندھیرے اور تاریکی میں لا کے دے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا، اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے مگر دامادی کا حق ضرور ادا کیا ہے۔ ابو العاص، اچھا یہ بات بھی لکھی ہے کہ قریش مکہ کو چونکہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے اور ان کی تمنا یہی تھی کہ اللہ کے نبی کو، ایمان والوں کو کبھی بھی چین سے رہنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو بھی طلاق دلوائی ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے کچھ ذکر آ چکا ہے اور پھر نکاح کے موقع سے کچھ ذکر آئے گا۔ تو ابو العاص بن ربیع جب نبوت کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی ساتھ چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہ بیوی کو طلاق دیا ہو، جدائی اختیار نہیں کی، تو قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے مل کے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ابو العاص بن ربیع کو کم از کم
اگرچہ کہ زینب اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن ابو العاص بن ربیع کے پاس جا کے یہ بات کرنی چاہیے کہ تم زینب کو طلاق دے دو، ان کو اپنے سے جدا کر دو، تاکہ اللہ کے نبی کو ایک ذہنی تکلیف اور صدمہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ باپ کے لیے اس سے بڑا کیا غم اور صدمہ ہوگا کہ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی طلاق دے دے۔ تو یہ جب انہوں نے کوشش کی اور مشورہ کیا، اور قریش کے کچھ لوگ مل کے ابو العاص بن ربیع کے پاس پہنچے اور پہنچ کے یہ کہا کہ دیکھو ابو العاص، تمہارا دین جدا، تمہاری بیوی کا جدا، تم دونوں کا دین مختلف ہے، تو تم دونوں کیسے ساتھ رہ سکتے ہو؟ وہ تمہارے باپ دادا کے دین کو نہیں مانتی، ان کو گمراہی پہ مانتی ہے، اور پھر بھی تم اپنی اس بیوی کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہو اور اس کو ساتھ چھوڑنے، جدا کرنے تیار نہیں ہو۔ تو لہٰذا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم زینب کو چھوڑ دو۔ رہی بات نکاح کا، بیوی کا، شادی کا کیا ہوگا، تو ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنے کے لیے آئے کہ پورے مکے میں جو بھی خاتون اور عورت تمہیں پسند ہو، تم اشارہ کرو، ہم تمہارا نکاح اس سے کرا دیں گے، بس شرط ایک ہے کہ زینب بنت محمد کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو العاص بن ربیع دین جدا ہے، لیکن اس کے باوجود جو محبت اور تعلق تھا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ لا واللہ اذن لا افارق صاحبتی وما لی ان احب بامرأتی لامرأۃ من قریش۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی زینب کو ہرگز اپنے سے جدا کر کے طلاق نہیں دے سکتا۔ رہی بات قریش کی عورت، مجھے زینب کے مقابلے میں قریش کی کوئی عورت پسند نہیں ہے، لہذا میں نہیں چھوڑوں گا اور میں طلاق نہیں دوں گا۔ تو انصاف پسند آدمی تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے جب حضور کو پتہ چلا کہ کفار مشرکین نے کوشش کی پھر بھی انہوں نے طلاق نہیں دی، تو حضور نے اس کو بڑے قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر ان کے لیے داد اور تحسین کے کلمات بھی ادا کیے، ان کا شکریہ بھی حضور نے ادا کیا، اس کی قدردانی بھی کی ہے، اور ابو العاص بن ربیع کے حق میں حضور نے دعائے خیر بھی فرمائی کہ یہ بڑے انصاف پسند آدمی ہیں۔ باقی آگے ان کے اسلام لانے کا ذکر آگے پھر تسلسل میں جب آئے گا تو وہاں پہ اس کا ذکر سامنے آئے گا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے کہ جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ان سے نکاح کے موقع پہ حضرت خدیجہ نے، چونکہ خالہ کے بیٹے ہیں اور محبت کی بات ہے، حضرت خدیجہ نے قیمتی لباس بھی دیا اور بہترین عطریات اور خوشبوئیں بھی دی ہیں۔ خاص طور سے آگے ذکر آئے گا کہ وہ عقیق کا ایک یمن کا بنا ہوا قیمتی گلے کا ہار تھا جو انہوں نے بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا، جس کا ذکر پھر آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کے چھڑانے کے بارے میں وہاں پہ ذکر اس کا آگے آئے گا۔ یہ مطعم بن عدی کا بھی جو ذکر آیا، جنہوں نے پناہ دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو یہ مطعم بن عدی نے چونکہ پناہ دی تھی تو حضور نے آگے اس کا بھی خیال کیا تھا اور یہ فرمایا تھا، اگرچہ کہ یہ مطعم بن عدی جو ہے یہ بدر سے 7 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن جب آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کی بات آئی تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی ان قیدیوں میں ہوتے اور زندہ ہوتے اور سفارش کرتے تو میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس وقت انہوں نے مشکل میں مجھے پناہ دی ہے۔ اور ان کے بیٹے جبیر بن مطعم بن عدی جنہوں نے پناہ دی، ان کے بیٹے جبیر بن مطعم یہ ایمان لائے صحابی رسول بنے، تو یہ سفارش کے لیے آئے تھے قیدی چھڑانے بدر کے موقع پہ، تو وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے بوڑھے والد زندہ ہوتے مطعم بن عدی اور سفارش کرتے تو اس ایک کی سفارش پہ سارے قیدیوں کو بغیر فدیے اور معاوضے کے رہا کر دیتا، اس لیے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مرحلہ ہے۔ باقی جو حضرت زینب کی زندگی کی تفصیلات ہے، ان کی ہجرت کا واقعہ ہے، پھر آگے کی تفصیلات ہیں کہ ابو العاص بن ربیع پھر اسلام کیسے لائیں، آگے اپنے موقع پہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو ترتیب میں چونکہ قاسم پہلے ہیں تو ان کا ذکر آیا ہے، پھر حضرت زینب کا ذکر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بعد جو ترتیب وار جو حضور کی اولاد کی ترتیب ہے، اس میں تیسرا نمبر ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا۔
تو حضرت زینب تو اس وقت پیدا ہوئی جب کہ حضور کی عمر 30 سال تھی. حضرت رقیہ یہ 3 سال بعد، حضرت زینب کے 3 سال بعد، یعنی حضور کی عمر اس وقت 33 سال تھی، تو اس وقت یہ حضرت رقیہ پیدا ہوئی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سب سے پہلے ابو لہب کا بیٹا عتبہ، تو اس سے نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. لیکن جس وقت سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو اس وقت پھر ابو لہب نے ناراض ہو کے طلاق دلوا دی تھی اور اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ طلاق دے دو، تو اس وقت طلاق دی ہے. اچھا، یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس وقت عتبہ نے نکاح کیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت رقیہ سے نکاح کروں، لیکن جب حضور نے عتبہ سے نکاح کر دیا تو خاموش رہے. لیکن جب عتبہ نے طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد حضور نے بد دعا کی ہے اور نتیجتاً وہ ہلاک ہوا ہے. آگے چل کے اس کا ذکر آ چکا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے سے اس انتظار اور خواہش میں تھے کہ اللہ کی نبی کی بیٹی سے میرا نکاح ہوگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو اور اس مرضی کو حق تعالی شانہ نے پورا کیا، اور اس طرح پورا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں. تو اللہ کی طرف سے گویا اشارہ کیا گیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حضرت رقیہ کا نکاح کیا گیا. تو یہ جو نکاح کیا گیا، ایسا ضرب المثل ان کے اندر محبت تھی، ایسی مثالی محبت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان کے درمیان ایسی محبت رہی ہے کہ قریش کی عورتیں اس کی مثال دیا کرتی تھیں اور یہ کہا کرتی تھیں کہ احسن شخصین رآہا انسان رقیۃ و بعلہا عثمان، کہ دو ایسے شخص کہ جن کو انسانیت نے دیکھا ہے، ایک تو حسن و جمال میں بھی اور عقل اور فہم و فراست میں بھی، اس میں ایک رقیہ ہے اور ایک ان کے شوہر عثمان ہے، کہ جن کو اللہ نے حسن و جمال خوبصورتی سے بھی نوازا ہے اور عقل اور فہم و فراست اور دور اندیشی سے بھی نوازا ہے. اور ایسی محبت حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں تھی کہ جب آگے چل کے انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی، تو لکھا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی یہ حبشہ کے اندر بھی حضرت رقیہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور سواری پہ سوار ہوتے تو حضرت رقیہ کو بھی ساتھ لے کے چلا کرتے تھے. ایک موقع پہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کم عمر لڑکے تھے، تو حضور نے بھنا ہوا گوشت اسامہ بن زید کو دیا اور فرمایا کہ اسامہ یہ لے جاؤ اور رقیہ اور عثمان کے سامنے یہ پیش کر دو. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کم عمر لڑکا تھا اور یہ بھنا ہوا گوشت لے کے گیا. تو ایک چٹائی پہ حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہیں، حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں اور دونوں محبت کے انداز میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے بھنا ہوا گوشت پیش تو کر دیا، اس کے بعد پھر میں نے ایک طرف حضرت رقیہ کو دیکھا، ایک طرف حضرت عثمان کو دیکھا، تو ان کے اندر جو محبت تھی مجھے بڑی پسند آئی، بڑا اچھا انداز گفتگو اور محبت کا انداز تھا. اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی محبت میاں بیوی کے اندر مجھے نظر آئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم نے اتنا اچھا اور اتنا پیارا جوڑا تم نے کہیں پہ دیکھا ہے؟ اتنا اچھا اور اتنا پیارا جوڑا، ایسی محبت کرنے والے کہیں دیکھا ہے؟ تو اسامہ بن زید کہنے لگے کہ نہیں، میں نے آج تک ایسی محبت کرنے والے جوڑے کو نہیں دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ حق تعالی شانہ ان دونوں کا ساتھی ہو. تو بڑی محبت کا انداز ان دونوں کے اندر رہا. اور ایک موقع پہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے اپنے داماد سے ملنے حضور جایا کرتے تھے. تو ایک موقع پہ حضور تشریف لے گئے. جب حضور نے گھر میں قدم مبارک رکھا تو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے سر کو دھو رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، ان کے سر کو دھو رہی ہیں.
تو جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ محبت اور یہ خدمت کا انداز کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ انداز آپ کو بڑا پسند آیا، اور آپ نے اس موقع پہ نصیحت کی، شوہر کے سامنے نصیحت کی، ایک باپ کی حیثیت سے بھی، اور سسر بھی ہیں جو داماد کو بھی سنا رہے ہیں اور نصیحت براہ راست اپنی بیٹی کو اور شوہر کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے، ایک واعظ و نصیحت کا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا، سر دھو رہی ہیں اپنے شوہر کا، حضور نے فرمایا کہ رقیہ اپنے شوہر عثمان بن عفان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اپنے شوہر عثمان بن عفان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا، ان کے ساتھ اپنی زندگی حسن معاملہ کے ساتھ، بہترین معاملے کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس لیے کہ عثمان بن عفان میرے اصحاب میں، اس لیے کہ عثمان بن عفان میرے اصحاب میں، میرے تمام صحابہ میں اخلاقیات میں، میرے تمام صحابہ میں اخلاقیات میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ میرے صحابہ میں، میرے اخلاقیات میں اگر کسی کے اخلاقیات مجھ سے سب سے زیادہ ملتے جلتے ہیں اگر، تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسے با اخلاق صحابی ہیں اور ایسا با اخلاق شوہر میں نے تمہارے نکاح میں دیا ہے، تو ایسے با اخلاق شوہر کے ساتھ، ویسے تو ہر شوہر کے ساتھ اس نے معاملہ، اس نے سلوک ہو، لیکن ایسے با اخلاق شوہر کے ساتھ تو پھر خاص طور سے اس نے سلوک اور اس نے معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کی ہے، اور وہ بھی شوہر کے سامنے اور داماد کے سامنے کی، کہ ایک تربیت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی کی اس طرح بھی تم تربیت کیا کرو کہ داماد کو بھی ایک میسج اور پیغام جائے کہ کس طرح ان کے باپ نے ان کی تربیت نکاح سے پہلے کی ہوگی، جو نکاح کے بعد ان کا تربیت کا انداز اور طریقہ ہے۔ ورنہ عام طور پہ تربیت کا انتظام نہ نکاح سے پہلے نظر آتا ہے نہ نکاح کے بعد نظر آتا ہے۔ اگر یہ تربیت کا طریقہ رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی خاص طور سے، تو پھر رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور گھر اجڑنے سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ تھا۔ حضرت رقیہ کے باقی جو زندگی کے مراحل ہیں اس کا تعلق پھر ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہے، تو ہجرت کے بعد اس کا ذکر آئے گا، اور پھر آگے ام کلثوم رضی اللہ عنہ، پہلا نمبر حضرت قاسم کا، دوسرا حضرت زینب کا، تیسرا حضرت رقیہ کا، اور چوتھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ہے، پانچواں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن ان کا چونکہ مرحلہ آگے کا ہے، ہجرت مدینہ کے بعد کا ان کا مرحلہ ہے، تو پھر وہاں پہ ذکر آئے گا۔ اور چھٹواں نمبر ترتیب کے اعتبار سے حضور کی اولاد میں آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ دو بیٹوں میں سے آپ کے جو دوسرے بیٹے ہیں یہ حضرت خدیجہ سے آپ کی آخری اولاد ہے، عبداللہ۔ لیکن ام کلثوم حضرت فاطمہ کا تو خیر تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت فاطمہ کا تو سب سے زیادہ تفصیلی ہے، لیکن چونکہ عبداللہ شیر خانگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ یہی عبداللہ ہیں جن کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے طیب اور طاہر کو الگ اولاد میں شمار کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح درست بات یہ ہے کہ یہی طیب اور طاہر ہیں، یہ القاب تھے جس سے ان کو نوازا گیا، لیکن دودھ پینے کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ باقی ام کلثوم حضرت فاطمہ کا ذکر آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ حق تعالی شانو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔